بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سمر گوٹ کی فارم کی طرف سے ویڈیو نمبر 21 میں ہمارا موضوع ہے گوٹ فارم میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ تحریر و آواز سید مبشر علی۔ آج ہم بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ گوٹ فارم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔ کٹے بچے پولٹری فارم ہو یا گوٹ فارم، زیادہ تر نقصان میں کیوں جاتے ہیں؟ اگر فارمنگ شروع کرنے سے پہلے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کر لے تو نقصان کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب آپ سوال کریں کہ جب ایک نئے بندے کو مثبت اور منفی پہلوؤں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو پھر کیا کرے؟ اسی سوال کا جواب آج اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا، اور شروع کرنے والے کاروبار سے اپنے خاندان معاشرے کو کیا فائدہ ملے گا۔ پاکستان میں گوٹ فارمنگ صرف مخصوص علاقوں میں کمرشل سطح پر ہو رہی ہے، جیسا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں گوٹ فارمنگ کامیاب ہونے کی بنیادی وجہ آب و ہوا اور چرائی کے لیے وسیع علاقے کا موجود ہونا ہے۔ آج کل گوٹ فارمنگ کا زیادہ رجحان وسطی پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا کے افراد میں زیادہ ہے۔ ان علاقوں کا سب سے بڑا مسئلہ موسم کا ایک جیسا نہ ہونا ہے۔ ان علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کشمیر، KPK میں گرمیوں کا موسم بکریوں کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس موسم کی شدت نارمل ہوتی ہے۔ گھاس پھوس وافر مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے بکریاں بہتر پرورش پا سکتی ہیں، لیکن جو ہی ستمبر کا آغاز ہوتا ہے سردی بڑھنے سے گھاس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بکریاں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ٹھنڈے علاقوں میں بکریاں پالنے کی بجائے بھیڑ پالنے کا کام کیا جاتا ہے، کیونکہ بھیڑ کے اندر موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بکری کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کے جسم میں چربی کی مقدار بکری کی نسبت زیادہ رکھی ہے، اور موسم کی شدت اور کم درجے کی گھاس پر بھیڑ اچھے طریقے سے گزارا کر لیتی ہے۔ بکری کی نسبت بھیڑ کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، یعنی بکری بھیڑ کی نسبت زیادہ بیمار ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھیڑوں کی نسبت بکری زیادہ تعداد میں موت کا شکار ہوتی ہے۔ نیا فارمر اپنے علاقے کی نسل سے فارم شروع کرنے کی بجائے جنوبی پنجاب کی نسلوں سے فارم سٹارٹ کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں غلط نسل کا انتخاب فارم کو پہلے سال ہی ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ فارم کی ناکامی میں زیادہ تعداد سے فارم شروع کرنا بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ لائف سٹاک سے مراد زندہ حرکت کرنے والے اجسام ہیں، جن پر جگہ، موسم، خوراک کی تبدیلی بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس طرح 25 سے 50 کلومیٹر کے بعد زبان کے لہجے بدل جاتے ہیں۔ اس طرح زیر زمین پانی کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ آب و ہوا کی تاثیر میں فرق آ جاتا ہے۔ جب پانی اور آب و ہوا بدلتی ہے تو وہاں پر اگنے والی ہر چیز کے ذائقے اور اثر میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کلیے کو سامنے رکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اگر گوٹ فارم شروع کرنا ہے تو 25 سے 50 کلومیٹر کے اندر رہنے والی بکرے کی نسل خرید کیے جائیں تو گوٹ فارم کی کامیابی 25 سے 30% بڑھ جاتی ہے۔ علاقے میں زیادہ تعداد میں پائی جانے والی بکریاں ہی نئے فارمر کو نقصان سے بچاتی ہیں۔ البتہ ایک سال بعد تجربے کی بنیاد پر دوسرے علاقوں کی جوان بکریاں رکھی جا سکتی۔ نئے فارم کے لیے بکریوں کے انتخاب کے بعد کتنی تعداد رکھی جائے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کمرشل فارمنگ یعنی کاروبار کے ارادے سے بکریوں کی تعداد زیادہ رکھنی چاہیے۔ اگر نیا فارمر ایک دم 150 بکریوں سے فارم کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو نیا فارمر بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ایک ہی جگہ ایک ہی دن میں 150 جانور خریدنا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے وسائل یعنی چارہ اور چرائی کے لیے دستیاب زمین، شیڈ میں دستیاب جگہ کے حساب سے جانور رکھنے کی منصوبہ بندی کرے۔ اس کے لیے آسان سا فارمولہ ہے کہ 10 بکریوں اور ان کے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے 1 ایکڑ زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بکریاں خریدنے کا آسان سا فارمولہ ہے کہ اگر کمرشل گوٹ فارمنگ کے لیے 100 بکری خریدنی ہے
تو ہر ماہ 10-10 بکریاں خریدے تو 10 ماہ کے اندر 100 بکریوں کی خرید مکمل ہو جائے گی اور پہلی خریداری سے دوسری خریداری بہتر اور سستی ہوگی۔ اس طرح 10 خریداریاں بہتر سے بہتر ہوں گی جس سے بکری کی پہچان اور خریداری کے فن سے واقفیت ہوگی۔ پہلے ماہ 10 بکریوں کی خرید دیکھ بھال کرنا ہوگی اور دوسرے ماہ میں 20 بکریوں کی دیکھ بھال۔ اس طرح بکریاں سنبھالنے کا تجربہ بھی پڑے گا اور ساتھ ساتھ تعداد بھی بڑھے گی۔ بکریاں 2 ماہ کی حاملہ ہوں تو بہتر ہے، اس سے فارم پیداوار جلد شروع ہوگی۔ ابھی تک ہم نے آب و ہوا، نسل کا انتخاب اور جانوروں کی تعداد کے بارے میں 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ بکریوں کے لیے رہائش ہے۔ بکریوں کی رہائش یا شیڈ گوٹ فارمنگ کی کامیابی یا ناکامی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر نئے فارمر کے پاس صرف زمین پر چارہ کاشت کرنے اور چند بکریاں خریدنے کے لیے سرمایہ ہے تو کم از کم 2 سال کے لیے ایسی جگہ کا انتظام کرے جہاں بکریاں رکھی جا سکیں، اور جب تک شیڈ مکمل نہ ہو جائے بکریوں کی تعداد 15 سے زیادہ نہ کریں۔ لیکن کم تعداد میں بکریاں پالنا کمرشل گوٹ فارمنگ نہیں بلکہ گھریلو گوٹ فارمنگ کہلاتا ہے۔ کمرشل گوٹ فارم 150 بکری کا ہوتا ہے جبکہ گھریلو گوٹ فارم 15-20 بکریوں کا ہوتا ہے۔ گھریلو گوٹ فارم میں آمدن کم جبکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ گھریلو گوٹ فارم کے لیے عام سی حویلی بھی کافی ہوتی ہے لیکن گوٹ مینجمنٹ کافی مشکل ہوتی ہے۔ بیمار اور ڈلیوری دینے والی بکریوں کی دیکھ بھال مشکل ہوتی ہے۔ شیڈ کی نسبت عام جگہ پر صفائی کا انتظام اچھا نہیں ہوتا جس سے نقصان کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گوٹ فارمنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بکریوں کی رہائش کا انتظام اچھا ہو تاکہ بکریاں بیماری، موسم کی شدت اور چارہ راشن اچھے طریقے سے کھا سکیں۔ گوٹ فارمنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بکریوں کو روزانہ شیڈ سے نکال کر چرایا جائے یا دوسری جگہ پر کھلے باڑے کا انتظام کیا جائے۔ اگر کمرشل گوٹ فارم بنانا ہے تو 100 بکریوں کے لیے 10 ایکڑ اور 100 بکریوں کے لیے 1 کنال کا شیڈ لازمی تعمیر کیا جائے۔ نئے کمرشل گوٹ فارم کے پہلے 2 سال انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ انہی 2 سال کے اندر فارم کے اخراجات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر پہلے 2 سال فارمر محنت، صبر کے ساتھ ساتھ سرمایہ لگا لے تو 2 سال بعد فارم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور فارمر کو بکریوں کی تعداد کے مطابق آمدن دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گوٹ فارم کو ناکام کرنے میں مالک کا فارم پر خود کام نہ کرنا ہے۔ ملازم خواہ جتنا بھی اچھا ہو مالک جیسا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ 9 سے 5 بجے والی نوکری کرتے ہوئے گوٹ فارم کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ایسے افراد سے گزارش ہے کہ گوٹ فارم کی طرف مت آئیں۔ گوٹ فارمنگ کی ناکامی کی ایک اور وجہ سوشل میڈیا یعنی فیس بک، یوٹیوب پر گوٹ فارمنگ کی ویڈیو سے متاثر ہو کر بغیر کسی علم تحقیق کے گوٹ فارمنگ شروع کرنے کا فیصلہ کرنے ہے۔ سوشل میڈیا پر حقیقت کے ساتھ ساتھ لا علمی، نا تجربہ کاری پر مبنی پوسٹ اور ویڈیو کا موجود ہونا ہے۔ یوٹیوب علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن یوٹیوب پر علم کی جانچ پرکھ کرنا عام بندے کے بس کا روگ نہیں۔ یوٹیوب پر گوٹ فارمنگ کے متعلق ویڈیوز میں غیر ضروری سوالات کیے جاتے ہیں جس سے نئے گوٹ فارمنگ کو فائدہ نہیں ملتا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گوٹ فارمنگ بے شک منافع بخش کام ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو اب ہمیں گوٹ فارمنگ سے نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے خیال میں اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کی درستگی پر زور دیا ہے کہ پہلے درست سمت میں جان توڑ محنت، صبر کرنے کے بعد اللہ کے حضور کامیابی کے لیے ہاتھ پھیلا دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ گوٹ فارمنگ کی ناکامی میں شیڈ مینجمنٹ کی کوتاہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شیڈ مینجمنٹ سے مراد کھرلی کی صفائی، جگہ کی پولٹری فارم کے معیار جیسی صفائی، مناسب روشنی کا استعمال، جانوروں کو خوف، ڈر، دہشت سے بچانا، موسم کے مطابق درجہ حرارت رکھنا، جانوروں کو 24 گھنٹے شیڈ کے اندر قید رکھنا، بکری کبھی بھی
8 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रह सकती। बकरी फार्म इस वक्त तक मुनाफे का बायस नहीं बनेगा जब तक तादाद के मुताबिक दरख्तों की मौजूदगी ना हो, क्योंकि वंडा, चोकर, तूड़ी का मुसलसल इस्तेमाल नफ़ा को कम से कम कर देता है। अगर फार्म के लिए मुनासिब चरागाह बनाई जाए और मुख्तलिफ फसलों को खुश्क करके चारा वाफर मिकदार में स्टोर कर लिया जाए तो खर्चा हैरान कुन हद तक कम हो सकता है। सब्ज़ चारा की मनसूबाबंदी न करना गोट फार्मिंग को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। बकरियों के लिए तादाद के मुताबिक मौसम का चारा इस तरतीब से काश्त किया जाए कि एक खेत का चारा ख़त्म हो रहा हो तो दूसरे खेत का चारा तैयार हो और एक ही वैरायटी का चारा काश्त ना किया जाए। मिसाल के तौर पर सर्दियों के लिए पहले जौ, गंदम, जौदरी काश्त की जाए और कुछ अरसे बाद लूसरन, बरसम काश्त की जाए और एक खेत में रोड ग्रास काश्त की जाए ताकि गर्मियों में रोड ग्रास के खेत में बकरियां चराई जा सकें। लूसरन बरसम का चारा बकरियों की ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो कम अज़ कम आखिरी 2 कट फसल काट कर धूप में अच्छी तरह खुश्क करके साफ़ और हवादार कमरे में स्टोर कर दिया जाए। इस तरह जौ, गंदम, रोड ग्रास जितना हो सके खुश्क करके स्टोर किया जाए ताकि बारिश शदीद सर्दी में बगैर किसी तकलीफ़ के बकरियों को खुराक बआसानी पहुँचाई जा सके। खुश्क चारा खिलाने से बकरियों की सेहत पर उठने वाले अखराजात पर काबू पाया जा सकता है। 1 किलो सब्ज़ चारे के अंदर 800 ग्राम पानी होता है जो पेशाब की सूरत में खारिज हो जाता है। 1 किलो सब्ज़ चारे से 200 ग्राम चारा ही बकरी को खुराक मुहैया करता है। इसके बरक्स 1 किलो खुश्क चारा बकरी को 1 किलो वंडे के बराबर तवानाई फराहम करता है और बकरी की सेहत बेहतर से बेहतर बनाता है। अगर नए गोट फार्मर खुश्क चारे का इंतज़ाम फार्म शुरू करने से पहले कर लें तो बकरी फार्म पर शुरू की मेहनत का नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। गोट फार्म की नाकामी और ख़र्चा बढ़ाने में चराई और दरख्तों का ना होना भी अहम किरदार अदा करता है। फार्म शुरू करने से अगर 1 साल पहले पॉपुलर, बकाइन, सुहांजना काश्त कर लिए जाएँ तो फार्मिंग में बहुत तरक्की की जा सकती है। फार्मर अपना वक्त, सरमाया, मेहनत लगाकर जानवर तो तैयार कर लेता है, इसकी मेहनत का फल मिडलमैन कसाई ले जाता है और फार्मर के खर्चे भी मुश्किल से पूरे होते हैं। फार्मर के लिए बेहतर यही है कि वो अपने फार्म के लिए जानवरों के लिए मार्केटिंग खुद करे ताकि अपनी मेहनत का मुआवजा हासिल कर सके। अगर फार्मर मार्केटिंग यानी अच्छे दामों जानवर फ़रोख्त करने के काबिल नहीं तो फार्म नाकाम हो जाएगा और फार्मर बददिल होकर फार्म छोड़ देगा। गोट फार्मिंग बहुत मेहनत तलब काम है। गोट फार्मिंग के लिए दुरुस्त सिमत का इंतखाब करके भरपूर मेहनत, तवज्जो, प्लानिंग से ही कामयाबी मुमकिन है। आज की वीडियो का खुलासा यही है कि फार्म शुरू करने से कम अज़ कम 1 साल पहले तहकीक शुरू की जाए और इसके बाद सरमाया का इंतज़ाम, नस्ल और तादाद का तयन, शेड की तामीर, खुश्क चारा की तैयारी और स्टॉक, चारे की सारा साल फराहमी का शेड्यूल, शेड मैनेजमेंट, पहले 2 साल के लिए मुकम्मल प्लान, जानवर फ़रोख्त करने की मनसूबाबंदी और आखिर में अमली फार्म का आगाज़ और रब्बे करीम से कामयाबी की दुआ है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर एक भी फार्मर नुकसान से बच गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा।